ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزے واجب کر دیے گئے ہیں اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے واجب کیے گئے ہیں۔ کیوں واجب کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے۔ یہ پورا ماہ مبارک برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، روایات میں ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے واہ ہو جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رحمت خدا جو ہے وہ وسیع ہے۔ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آئے اور اس مہینے میں طلب مغفرت کرے، طلب عفو کرے اور طلب توبہ؟ چنانچہ آج یہ ماہ مبارک رمضان کی آخری شب جمعہ ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ اول رمضان میں نے عرض کیا تھا کہ امام صادق سلام اللہ علیہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں بخشا نہیں گیا پھر پورے سال اس کے بخشے جانے کی کوئی امید نہیں ہے، مگر یہ کہ عرفے میں انسان کو توفیق مل جائے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے، چاہتا ہے۔ ان قرآن میں بھی ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ حدیث میں ہے ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک روایت جو میں نے رات دیکھی وہ اتنی عجیب روایت ہے کہ واقعی آدمی جو ہے مست ہو جائے، سوچنے میں مجبور کو واقعی خدا کس قدر جو ہے اپنے بندوں کو چاہتا ہے۔ آپ ایک سیکنڈ رک کر کے اس حدیث پر توجہ کر لو کر، آدمی کا کوئی جوان بیٹا گم ہو جائے، کھو جائے، 2 سال 3 سال 4 سال اولاد غائب ہو گئی، تو باپ کا کیا حال ہوگا اولاد اگر گم ہو جائے؟ ماں کا کیا حال ہوگا اگر اولاد گم ہو جائے؟ گم نہیں ہوتی، معلوم ہے صاحب جو ہے وہ فلاں جگہ جو ہے وہ ہے، یو کے میں ہے، 8 سال سے آیا نہیں، 9 سال سے آیا نہیں، اور اچانک جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹا دے ماں کا، تو کتنا خوش ہوتے ہیں والدین اگر کھویا ہوا بچہ اس کا آ جائے۔ اگر روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے ایسے ہی خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے جیسے انسان اپنے کھوئے ہوئے شخص کو پا کر کے مسرور ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اپنے بندوں سے لگاؤ ہے۔ قرآن میں کہہ رہا، ہمارے استاد نے فرمایا ہے کہ ممکن نہیں ہے قرآن مجید میں ایسی لطف والی تلطف والی آیت مشکل ہے ملنا۔ اذا سألک عبادی، یہ واقعی عشق ہے۔ اذا سألک عبادی انی فإنی، یعنی کتنی جگہوں پر انا میں 7 جگہوں پر اس آیت میں لفظ میں استعمال ہوا۔ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دو اذا سألک عبادی انی، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں آپ کہہ دیجئے فإنی قریب، میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والوں کی دعا کو سنتا ہوں۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان دعا کرے روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہ فرمائے۔ ہاں اس پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، ان کو چاہیے کہ مجھے پکارے، ولیؤمنوا بی، مجھ پر یہ ماننا ہے۔ یا ادعونی استجب لکم، دوسری جگہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سنتا ہے۔ ایک روایت میں اور بھی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی دعا کے پہلے اور دعا کے بعد صلوات پڑھ دے تو امپاسبل کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ صلوات بھی ایک دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد کا مطلب پالنے والے رحمت نازل فرما، تو یہ صلوات بھی کیا ہے؟ دعا ہے۔
حدیث کہتی ہے کہ اگر دعا کے پہلے صلوات پڑھ لی، دعا کے بعد صلوات پڑھ لی، تو یہ صلوات ایک ایسی دعا ہے کہ جس کے لیے کنفرم ہے کہ یہ رد نہیں ہوگی، یہ دعا یقیناً قبول ہے چاہے جو انسان کرے۔ اب اگر کوئی دعا جیسے پہلے اپنی صلوات پڑھتا ہے، دعا کے بعد پڑھتا ہے، تو خدا فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں بندے کی پہلے کی دعا قبول کر لوں، بعد کی قبول کر لوں، بیچ کی چھوڑ دوں۔ تو اس کا مطلب کہ دعا قبول ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا اور آپ کا جو مزاج ہے وہ صلوات اول و آخر تو یقیناً پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد دعا کرتے ہیں، اور اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دعا بظاہر قبول نہیں ہوئی۔ دیکھیے یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیجیے، محب اہل بیت، عاشق اہل بیت، بوسیلہ آل محمد اگر انسان دعا کرتا ہے امپاسبل کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ تو ہم 5 سال سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بیٹا دے دے، کہاں قبول ہوئی؟ کہا نہیں، یہ تم کو نہیں پتا کہ قبول ہوئی۔ اللہ دعا کو قبول دے، قبولیت دعا الگ چیز ہے اور ادا کرنا ایک الگ چیز، دو الگ الگ میٹر ہے۔ ایک ہے دعا کا قبول کرنا اور ایک یہ ہے کہ آپ نے جو مانگا ہے اس کو دے دینا، یہ دو الگ الگ مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے یقیناً، اب دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا یہ اس کی مصلحت پر ہے۔ اگر مصلحت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، مصلحت نہیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ قیامت میں دے گا۔ دعا قبول ہے۔ بالکل اس کو دنیاوی اعتبار سے سامنے کی مثال لے لی جائے کہ فرض کیجئے آج یہاں جو ہے وہ بچہ آپ کا پڑھ رہا ہے، اس نے جو ہے وہ آپ کو خط لکھا کہ صاحب ہم کو جو ہے وہ فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ نے غور کیا کہ اس کی فیس جمع ہو چکی ہے، ہاسٹل کی فیس دی جا چکی ہے، لاجنگ فوڈنگ سب اس کا جو پیڈ ہو چکا ہے، اب یہ جو 5000 مانگ رہا ہے یہ پیسہ جو ہے اس کے لیے طلب ہو سکتا ہے، یہ دوستوں میں اڑائے گا، یہ یہاں جائے گا، یہ وہاں جائے گا، یہ وہاں جائے گا، وہ خط لکھتا رہا، آپ خط اس کا رکھتے رہے۔ اتفاق سے الحمدللہ رب العالمین پھر ایم ایس ہو گیا، وہ ایم ڈی ہو گیا، وہ MBBS ہو کر کے جب پلٹا تو آپ نے اس کا 5 سال 7 سال کا جو کچھ تھا وہ کہا بھائی یہ ہے تمہاری جو ہے وہ پاس بک، فلاں بینک میں چلے جاؤ، جب تم نے 5000 مانگا تب میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دیا۔ لیکن مجھ کو پتا تھا کہ بیٹا نوجوان ہو تم، دوستوں کا غلبہ ہے، ممکن یہ پیسہ پا کے تم غلط راہ پہ نکل جاؤ، اب یہ تمہارے پاس 50 لاکھ روپے موجود ہیں، تم چاہو اس سے کلینک کھول لو، تم چاہو اس سے ہاسپٹل کھول لو، تم چاہے جو کر لو۔ انصاف سے بتائیے کہ اس لڑکے کو کھالا تو ضرور تھا کہ باپ نے نہیں دیا، لیکن اب جب 50 لاکھ روپے ایک ساتھ اس کو ملا کہ تم چاہو تو ہاسپٹل کھول لو، تم چاہو تو وہ کھول لو، تو انسان کو کتنی خوشی ہوگی، خوشی ہوگی یا نہیں خوشی ہوگی؟ اسی طریقے سے روایت کہتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان جو دعا کرتا ہے اللہ دعا قبول، ایسا نہیں کہ دعا قبول، مومن کی دعا رد ہو جائے امپاسبل۔ وہ بھی جو ہے وہ امام نے کیا فرمایا کہ اگر انسان قبل دعا صلوات پڑھ لے، بعد دعا صلوات پڑھ لے تو اللہ فرماتا مجھ کو غیرت آتی ہے کہ اس کی دعا کے پہلے اور بعد تو قبول کر لو، بیچ کو چھوڑ تو دعا قبول ہوتی۔ اب مصلحت اللہ کل یا پرسوں کا برس کیا پر نہیں امان میں ظاہر کسی دن ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا کوئی دنیا میں تقابل ہی نہیں ہے۔ ایک ماں جو محبت اپنی اولاد سے کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جو سب ہمارا باپ ہماری مصلحتوں کو اتنا نہیں سمجھ سکتا، ہماری ماں ہمارے مصلحتوں کو اتنا نہیں سمجھ سکتا جتنا ہمارا خالق ہماری مصلحت کو سمجھتا ہے، جتنا ہمارا مالک ہماری مصلحت کو سمجھتا ہے، جتنا ہمارا اللہ ہماری مصلحت کو سمجھتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ سمجھنے والا نہیں۔ چنانچہ اب روایت یہ ہے کہ انسان محشر جب ہوگا تو حساب و کتاب بھی جب منزل آئے گی تو سب کو اس کا ثواب دکھلایا جائے گا، تو کچھ وہ ہوں گے کہ جو اپنا ثواب دیکھ کر کے تعجب میں ہوں گے، ارے یہ کیا، میں نے تو یہ کام ہی نہیں کیا تھا، یہ سب کاہے کا ثواب ہے؟ آواز آئے گی تو نے دنیا میں فلاں دعا کی تھی، اس وقت تیرے لیے مناسب نہیں تھا، اس وقت تیرے لیے مصلحت نہیں تھی، ہم نے دعا قبول کر لی، یہاں تمہارا جو ہے وہ ڈپازٹ کر دیا گیا تھا تمہارے ثواب کو، اب تو اپنا لے۔ جب انسان وہاں اس ثواب کو دیکھے گا تب اس کو یہ خواہش ہوگی کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سب یہاں مل جاتی۔ تو اللہ ہماری مصلحتوں کو خوب سمجھتا ہے، دعا کرنا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان سے بہتر زمانہ جو ہے وہ توبہ کا نہیں ہو سکتا۔ ماہ مبارک رمضان کا جو ہمیں
سے بہتر جو ہے وہ سیزن نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز جو دعا میں خاص کر کے کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ تنہا دعا کے مقابلے میں اجتماعی دعا کی حیثیت زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم 10 لوگ بیٹھے ہیں اور ہم نے دعا کرنا شروع کی. ہم نالائق ہیں, یہ نالائق ہے, یہ نالائق ہے, یہ نیک آدمی ہے فرض کیجیے. تو اب وہ جب کہے گا اے الہی آمین تو رحمت اس کے شامل حال ہوگی. رحمت خدا مخصوص نہیں ہوگی. اگر کسی مجمع میں ایک آدمی قابل رحمت ہے تو روایت کہتی ہے سب کو شامل ہوگی. چنانچہ اس قدر روایت ہے کہ یہاں تک فرمایا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرمایا کہ میرے والد یعنی امام باقر سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد جب کبھی ان کو کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تھا دعا کے لیے تو میرے والد ماجد ایک تو یہ ہے کہ پہلے صدقہ دیتے تھے, اس کے بعد دعا کرتے تھے مسجد میں جا کر. ایک تو یہ ہے کہ دعا سے پہلے صدقہ دیں. ایک یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کوئی اہم کام درپیش ہوتا تھا دعا کر تو تنہا امام ہے نا, امام کی دعا رد ہونا تو ناممکن ہے نا. حدیث قرآن کہتا ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ لے کر کے آؤ. تو اہل بیت سے بڑا وسیلہ کیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود ہمارے درس کے لیے شاید یہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام جب بھی دعا کرتے تھے, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے والد جب بھی دعا کرنی ہوتی تھی تو وہ دعا نساءہ و صبیانہ اپنی عورتوں اور بچوں کو جمع کر لیتے تھے اور تب دعا کرتے تھے اور ہم لوگ آمین کہتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی دعا, اسی لیے جو ہے وہ گھر سے بہتر ہے کہ آدمی مسجد میں جا کے دعا کرے, آدمی امام باڑے میں جا کے دعا کرے, آدمی کربلا میں جا کے دعا کرے. شہادت امام حسین سلام اللہ علیہ کے عوض میں روایت کہتی ہے اللہ نے 4 خصوصیات امام حسین سلام اللہ علیہ کو دی ان کی شہادت کے بدلے میں. نمبر 1, ذریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے امامت رکھ دی. نمبر 2, امام کی تربت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھ دی ہے. دنیا کی خاک مٹی کھانا حرام ہے, تربت سید الشہداء سلام اللہ علیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھ دی ہے. نمبر 3, چوتھا میں شاید مس کر رہا, نمبر 3 استجابت دعا تحت قبت امام حسین سلام اللہ علیہ کے قبے کے نیچے دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے. تو اجتماعی دعا ہونی چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہم اگر اس قابل نہیں ہیں تو کوئی اور اگر بندہ اس قابل ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. ایک شخص ہے جس کا نام ہے معاذ ابن جندب. ان کے لیے لوگوں نے دیکھا کہ یہ انسان 3 مہینہ روزہ رکھتے تھے. 51 رکعت نماز واجب و مستحب ہے نا, 17 اور بقیہ مستحبات. یہ 3 مہینہ روزہ رکھتے تھے اور 3 عدد 51 رکعت نماز پڑھتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیا کرنا, باقی جتنی بھی نیکیاں وہ 3 کرتے تھے, یہ کیا ہے تمہارا؟ تو معاذ نے کہا کہ اصل میں ہم 3 دوست ہیں, جگری دوست ہیں, ہمارے ان دونوں دوستوں کا انتقال ہو گیا. تو اب میں چاہتا ہوں کہ جو اپنے لیے کروں وہ اپنے دوستوں کے لیے کروں. رمضان میں اپنے لیے رکھتا ہوں واجب ہے, 2 مہینہ ایک مہینہ ان دونوں دوستوں کے لیے کرتا ہوں. 51 رکعت نماز اپنی پڑھتا ہوں, 51 رکعت ان دونوں دوستوں کی پڑھتا ہوں. کہتے ہیں کہ راوی نے کہا کہ ہم نے دیکھا میدان عرفات میں اسی جو ہے وہ معاذ ابن جندب کو آنکھوں سے آنسو اس شخص کے جاری ہے, عجیب خدا کی جو ہے وہ اس میں راہ میں سیر کر رہا ہے. کئی بار میں آیا گا وہ مست دعا میں مشغول ہے, لیکن جب بھی میں نے کہا لگا دوسروں کے لیے دعا کرتا تھا. یہ نقطہ سن لیجیے اور میں اس کو نہیں تھا, وہ دوسروں کے لیے دعا کرتا تھا. جب میں شام ہو گیا اور دعا کا مسئلہ ختم ہوا تو میں نے کہا معاذ ابن جندب ماشاء اللہ آج بہت زبردست حال تمہارے اوپر طاری تھا دعا اور عبادت کا, مگر میں نے جتنا غور کیا تم اپنے لیے نہیں کر رہے تھے دعا, دوسروں کے لیے کر رہے تھے. کہا بھائی کیا میں بیوقوف ہوں کہ اپنے لیے دعا کروں؟ عجیب جواب ہے. معاذ نے کیا کہا میں بیوقوف اپنے لیے دعا کروں گا, کیا مطلب؟ کہا اپنے لیے دعا کروں گا, جو کروں گا اتنا ہی تو دے گا اللہ. اللہ نے فرمایا کہ اگر اپنے برادر مومن کے لیے دعا کرو گے تو جتنا اس کو دیں گے 1,00,000 گنا تم کو دیں گے. تو میں بیوقوف ہوں کہ اپنے لیے دعا کروں؟ اپنے لیے دعا کروں گا تو مجھ کو اتنا ملے گا جتنا میں مانگ رہا ہوں.
دوست کے لیے دعا کروں گا 100 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. یہ آج میں نے جان بوجھ کر کے اس لیے چھیڑا ہے. امام حسن سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری رات میری والدہ نے دعا کی اور پوری رات دوسروں کے لیے جناب زہرا علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے. صبح میں امام حسن نے کہا کہ مادر گرامی اپنے لیے نہیں کچھ فرمایا؟ جناب زہرا علیہ السلام نے کہا بیٹا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر اپنا گھر. ہاں یہ میں نے آج اس لیے چھیڑا ہے، آج آخری شب جمعہ ماہ رمضان، کل الوداعی جمعہ ہے، آج شب جمعہ آخری ہے. انشاءاللہ بعد نماز و افطار ہر جمعرات کو ہوتی ہے، اس سال بھی ہوگی، اس جمعرات کو بھی ہوگی. دعائے افتتاح کے بعد دعائے مبارک ہے کمیل انشاءاللہ تبارک و تعالی. لہٰذا گزارش یہ کرتا ہوں رک جائیے، آپ کے لیے نہیں کہتا اپنے لیے کہتا ہوں، رک جائیے، دعا میں شریک ہو جائیے. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی واقعی مومن آدمی ہو جس کے شامل ہاتھ رحمت الہی ہو جائے اور ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اللہ تبارک و تعالی آج کی شب جمعہ اپنی رحمت میں شامل کر لیں. دعا کریں انشاءاللہ خدا متعال تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ اور استغفار کی توفیق کرامت فرمائے. اس بی بی کے طفیل، اس صدیقہ کے طفیل